ہیں، یا قہارو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام۔ ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں، اچانک یاد آئے۔ کہنے لگے، ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے اور کہاں لگے، کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے، اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے۔ یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں۔ ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے۔ اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپنی کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ۔ انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے، آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولیم، کفا باللہ نصیرا۔ جہاں اسباب بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی، اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا، اللہ اپنی مدد بھیج دے، آج یہ مٹھی بھر ہیں، اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ اتنی طاقتور دعا، اتنی طاقتور دعا۔ یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گھروں کی، بازاروں کی، بیٹیاں بیٹے، گھر، بوڑھے جوان، آنچل، گلیوں، سب کی حفاظت کی نیت کر کے بہت بڑا مجمع حفاظت کی یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی، سب کے لیے بھلا نکل رہا۔ یا قہارو، مجھے حاج صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا، نہیں رویا۔ اس کے بعد میں میاں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا، نہیں رویا۔ حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت، ان کی شفقت تھی۔ ان کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان سے پوچھیں آپ کا نام، فوراً کہتے میرا نام مقبول موٹا ہے، خود کہہ دیتے بہت موٹا۔ کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے کھاتے تھے، پھر کھاتے تھکتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے، بیت الخلا جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے۔ شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے، پھر قمیض پہن لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے، میرا نام بھی تھا۔ اس نے کہا سارا زند تو ہنگے کا کھائے گا، اس کا ہم لے جائیں گے، اس کو ساتھ رکھ۔ انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ، فیصلہ ہو گیا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا قہاروں کا ذکر کیا، میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں۔ مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی، آلتی پہلتی ایسے ماری، مار کے نا مجھے خود کر کے دکھا، کیفیت نہیں بھولے گی۔ حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا، مقبول موٹا بھی مر گیا، اس نے جو کر کے دکھایا نا، کہا میں رات کو بیٹھا عشاء، میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے، کہا کہ میں نے پڑھا یا قہارو یا قہار یا قہارو یا، اور کہا میں رویا، اور پھر مقبول موٹا رونے لگا۔ اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے جذبے تھے، اس کا وجدان، اس کی کیفیات تھی، اس کا درد تھا، اس کی آہیں تھی، اس کی سسکیاں تھیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا۔ کیوں؟ سن لیں، اب جو کہنے لگا ہوں، الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں، کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے۔ الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں نا، اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے۔ بس اس کے اندر ایک غم تھا۔ کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا قہارو پڑھتا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر تک روتا رہا اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ تیرے اندر قوت، طاقت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت ہے۔ پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ مشہور پامسٹ گزرے ہیں، ایم اے ملک، بہت زیادہ، کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک
کال کوٹڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گیا. میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے, تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو صبح پھانسی پہ جانے والا ہے. پتہ ہے مجھ سے کیا کہا صاحب جی میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں, لکیریں کیا لینی ہے, صبح تو میں نے مر جانا ہے. اس کی وجدان, اس کی کیفیات کیا ہوں, جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا, اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا. اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہر پڑھ رہا ہوگا. میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا, اس نے وہ کر کے دکھایا ہے, جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا. پھر سنیں, یہ کر کے دکھایا ہے, کیا لفظ کہہ رہا ہوں, یہ تو کر کے دکھایا تھا. اس نے اپنی کیفیات کو سمیٹا, سنبھالا, کھینچا, بنایا, اور مجھے, اور اس وقت میں میری کیفیات ہیں کہ میں 8-10 الفاظ بول چکا ہوں. اس کے بعد میں نے کہا ہے میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں. کیوں؟ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے, کیفیات کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا. یا قہار. اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں رات کو روتا رہا, پڑھتا رہا, روتا رہا, پڑھتا رہا, روتا رہا. میں نے پوچھا فتنوں کے جال توڑنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمل کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں کر رہا. کرے اور کتمیر اور فتنوں کے جال نہ ٹوٹے اور وہ جال ان پہ واپس نہ پلٹے. یہ سن کہ مقبول موٹے نے کیسے فیصلے کروائے. دیکھ پھر یہ ہوتے ہیں منوانا, یہ ہوتا ہے منوانا. میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں جو حضرات فتنوں کے جال کو, کتمیر کے فتنوں کے جال کو توڑ رہے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں,